السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیا بائے نوید مراد اور سن رہے ہیں دل کی بات دماغ سے وجدان پر۔ وقت کی قید میں ہے زندگی یہ، مگر چند گھڑیاں یہی ہیں جو آزاد ہیں۔ یہی چند گھڑیاں جو میں آپ کے ساتھ بتانے لگا ہوں یا بتانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ طاقت تو اللہ ہی رکھتا ہے، لیکن وہ مجھے ودیت کر رہا ہے یہ طاقت، تو میں یہ گھڑیاں آپ کے ساتھ بتانے لگا ہوں۔ گلا مسلسل خراب ہے کافی دنوں سے اور چل رہا ہے سلسلہ، لیکن بات چیت نہیں روکے گا۔ تو وقت کے اوپر میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ہمارے پاس لے دے کے اگر کوئی چیز ہے، ان شیپ، پیسوں، جائیداد، ہمارے کام، ہمارے عمل، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، جو ہم کسی کو دے سکتے ہیں، جو کسی سے لے سکتے ہیں، ان شیپ وقت کو ہی کنورٹ کر کے ہم وقت کی بنیاد پر ہی ہم اس وقت کو استعمال کر کر ہی ہم وہ چیزیں حاصل کرتے ہیں یا دیتے ہیں۔ تو آج آ کے ہمارے پاس وقت ہی ہے جس کی قدر ہمیں بالکل نہیں ہے۔ اور پیچھے سے آوازیں، آپ کو پتہ ہے میں پہلے بھی شروع کرنے لگا تو پہلے بھی آوازیں آ گئیں کہ مانگنے والے آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ابھی کوئی چھلی بیچ رہا ہے، پیچھے سے آپ کو آوازیں آئیں گی اس کی۔ بہرحال چلتا رہنے دے، اب کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کو ہم، آواز ایسی چیز ہے، اکثر کہتا ہوں کہ آواز ایسی چیز ہے جسے ہم نہ خود روک سکتے ہیں، ہمارے کانوں کے اوپر بھی ڈھکن نہیں ہے۔ اور بوجہ یہ کہ بہت غور کیا تو پتہ لگا کہ کان ہی ہمارے ریڈار ہیں، اور کان ہی ہمیں پیچھے سے آنے والی یا اوپر سے گرنے والی چیزوں سے یا مختلف چیزوں کے آنے جانے کے بارے میں تھوڑا سا حساسیت دیتے ہیں، سگنل دیتے ہیں۔ کیونکہ آنکھیں ہم بند کر لیتے ہیں، سانس بھی کسی حد تک ہم بند کر لیتے ہیں، لیکن ناک بند ہو جاتا ہے، منہ بھی بند ہوتا ہے، دماغ کو بھی ہم سلا دیتے ہیں، لیکن کان ہمارے ہر وقت جاگتے رہتے ہیں۔ اور سوتے میں بھی ہمیں اگر کوئی تھپکا یا کھٹکا محسوس ہوتا ہے تو وہ انہی کانوں کی بنیاد پر ہی ہم اس کو بچا لیتے ہیں۔ لیکن کانوں کی وجہ سے ہی ہم، اب یہ مائک جو ہے یہ بھی ایک طرح سے کان ہی ہے۔ اس میں آواز جو جاتی ہے تو یہ کان ہی ہے، اصل میں موبائل کا کان ہے، اس میں وہ آواز چلی جاتی ہے جو بھی بیک گراؤنڈ میں آ رہی ہو۔ تو بات کا آغاز تو ہم نے کیا وقت سے، لیکن اس میں ہم شامل کرنا ہے، اس دفعہ ہم نے جو تڑکا شامل کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہمارا کسی سے قسم کوئی، اور ہم ہر وقت مقابلے کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں کہ فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ نہیں ہے، یا فلاں مجھ سے یہ تو فلاں میں اس سے یہ۔ تو یہ قطعاً دوڑ چھوڑ دیں اور یہ دیکھنا ہی چھوڑ دیں کہ کون کتنا آگے چلا گیا ہے، کب چلا، کیا اس کی منزل ہے، کیا اس کا سفر ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ سے مختلف ہیں نا، آپ کا نہ ایج گروپ ملتا ہے، نہ آپ کا، اگر ایج گروپ ملتا ہے تو آپ کی جو آپ میں خوبیاں ہیں وہ نہیں ملتی، خوبیاں ملتی ہیں تو پھر ٹارگٹ نہیں ملتا، سفر نہیں ملتا، سوچ نہیں ملتی، تو پھر مقابلہ کس بات کا؟ بس اپنی اپنی آپ چلائیں، گاڑی چلائیں، اور جو آپ کے سامنے آتی ہے چیز جس سے آپ متاثر ہو سکتے ہیں اس سے متاثر ہوں، جس سے نہیں ہوتے تو اسے وعلیکم السلام تو کہہ سکتے ہیں آپ، اور اس سے فارغتی لے سکتے ہیں آپ۔ خاموشی بہت بڑا ہتھیار ہے، اور کسی کے بات کا جواب نہ دینا اور کسی کو خاموشی میں چھوڑ جانا کہ جہاں تیرا اللہ ہی بھلا کرے، تو یہ ہی بہت بڑی بات ہے۔ زندگی کے فیصلے سارے قدرتی کرتی ہے ہمارے، لیکن یہ کہ اس میں سے کوئی 15-20% فیصلے ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر ہمارا امتحان بھی ہے۔ جو کہا جاتا ہے کہ جی یہاں پر جیسا کریں گے ویسا وہاں پر آپ کو اس کا انعام ملے گا، تو وہ انعام اسی بنیاد پر ملنے ہیں کہ وہ جو کام ہمارے ذمے ہیں، ہمیں کہا گیا کہ آپ نے اس میں ہمت کرنی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ نے سوچنا ہے، تو وہ تو ہمارے ذمے ہے نا، تو اس کا ہم خیال کریں، اس 15-20% کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ اور اس میں بھی ہمارے ملکوں میں جیسے زندگی گزاری جا رہی ہے، اس میں 4-5 قسم کی زندگیاں آپ گزار سکتے ہیں۔ ایک تو بالکل جانوروں والی زندگی ہوتی ہے، جس میں آپ نے صرف اپنا کھانا پینا پورا کرنا ہے، کسی طریقے سے بھی حرام حلال کی اس میں تمیز کوئی نہیں ہے۔ جانور تو خیر کر لیتے ہیں تھوڑی سی تمیز، کہ انہوں نے جو کھانا ہے وہی کھاتے ہیں، دوسری چیزیں وہ نہیں کھاتے۔ لیکن یہ ہے کہ
آپ اس میں آپ کھانا پینا اپنا رکھیں، سونا جاگنا رکھیں، اور بس کام کرے گا کوئی، اسی طرح رہیں گے اس طرح ہی اڈرام ویلے۔ اور یہ ایک جانوروں والی زندگی جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو لازمی طور پر کھلا کے سلائے گا اور بستر بھی دے دے گا، اور کسی حد تک چلو بستر نہیں ملے گا تو ہلکا پھلکا چھپر چھاؤں مل جائے گی آپ کو۔ تو یہ ایک بالکل جانوروں والی زندگی ہے، میرے کہا جانوروں سے بھی بدتر میں اس کو ویسے کہتا ہوں، ابتر، کیونکہ جانور پھر ایک اصول ضابطے کے تحت اٹھتے اور سوتے ہیں، اور کھانا کھانے اور پانی پینے کے بھی ان کے اوقات ہیں، اور سونے کے بھی ان کے اوقات ہیں، آرام کرنے کے ان کے اوقات ہیں۔ تو وہ اس کو میں جانوروں والی زندگی کہتا ہوں، جس میں آپ صرف پیٹرن کے اوپر چلتے رہیں۔ اب اس سے آگے یہ ہے کہ جانوروں کی تو سوچ اتنی ہوتی ہے کہ چند سال ان کی زندگی ہے، انہوں نے کچھ بچے پیدا کرنے ہیں ہر سال کے سال، اور کچھ انہوں نے کھانا پینا کرنا ہے، اپنا چھوٹا سا گھر بنانا ہے، گھونسلہ بنانا ہے، اس میں اپنے رہنا ہے، اور کھا پی کے انہوں نے آخر کسی نہ کسی طاقتور جانور کا شکار ہو جانا ہے، اپنے سے بڑے کا شکار ہو جانا ہے، یا بچتے رہنا اس سے، بس وہی مشکلات اور کوشش اور بچنے کی جو دوڑ ہے اس کے درمیان ہی ان کی زندگی ہلچل کی طرح چلتی رہتی ہے۔ انسانوں کی بھی ایسے ہی چلتی ہے، انسان بھی ہر وقت مشکلات کا شکار رہتے ہیں، اور یہ کہنا کہ جی اس کو کوئی مشکل نہ آئے، جی اس کو کوئی پریشانی نہ آئے، یہ تو ناممکن بات ہے۔ یہ تو آپ وہ دو نمبری والی دعا دیتے ہیں، اور یہ رنگ بازی ہے کہ آپ کسی کو کہیں تینوں کو مشکل ہی نہ آئے۔ تینوں کو مشکل ہر ایک کو آتی ہے، بادشاہوں کو آتی ہے، بلکہ ان کو زیادہ بڑی بڑی آتی ہیں، جو زیادہ بڑے کاروبار کر رہے ہیں، زیادہ کوئی لمبا چوڑا جن کے سلسلے ہیں، جن کے دو دو تین تین کاروبار کئی لوگ ہیں، تو وہ زیادہ ٹائم دے رہے ہیں، آرام کے لیے ان کے پاس کم وقت ہوتا ہے۔ جتنے آپ بڑے دیکھ رہے ہیں، ایکٹر ہیں، آرٹسٹ ہیں، وہ کئی کئی گھنٹے مسلسل کام کرتے ہیں، اور بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ ان جیسا تو ہمیں بھی اللہ ان جیسا ہی بنا دے، کاش کہ آپ کو ان جیسا اللہ بنا دے، یا آپ کو اس طرف کی سوچ پیدا کر دے کہ آپ بھی اس لیول پہ اتنا کام کر سکیں۔ میں نے بڑے بڑے امیر لوگ یہاں پر میرے دوست ہیں جو پیسوں کے لحاظ سے امیر ہیں، ویسے بھی دل کے بھی امیر ہیں، تو وہ 16 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں، حالانکہ زیادتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ 60 70 سال کی عمر میں چلے گئے ہیں تو پھر آپ اپنا کام تھوڑا سا کم کر لیں، یا اس نوعیت کا کام کریں جو آپ کو مشکلات نہ پیدا کرے۔ لیکن لوگ کرتے ہیں، لوگ عادی ہیں، لوگوں کو یہ روٹین میں ہے۔ جیسے عبادات کرنا بھی کئی لوگوں کی تو روٹین میں ہے، وہ اس کو روٹین ورک کر کے کرتے ہیں، اگر وہ نہ کرے تو ان کو وہ جیسے کھرک نہیں ہوتی، کھرک سی ہوتی ہے کہ، یا ان کو کمی محسوس ہوتی ہے کہ آج میں نے فلاں کام نہیں کیا، تو یہ ان کی عادت میں ہوتا ہے۔ اپنی عادتیں جو ہے نا وہ اچھی اور بہتر بنائیں۔ ایک تو ہوگی زندگی جانوروں سے بھی ابتر بدتر، اور ایک جانوروں جیسی ہوگی، یہ ہوگی عام روٹین کی زندگیاں جو کہ ایک جاندار جو ہے گزار کے، جتنا بھی اس کی عمر ہے 40 50 60 70 80 90، 90 کہاں اب، لیکن چلے 90 95 تک بھی میں کہتا ہوں ابھی بھی وہ جینا چاہے تو جی سکتا ہے۔ اگر جاپان میں اور چائنا میں جی سکتا ہے، یا اور کسی ملک میں جی سکتا ہے، تو یہاں بھی اگر وہ اپنے کرتوت اور اپنے کارنامے اور اپنی کام جو ہیں، کرتوت اچھا لفظ نہیں ہے، تو اپنے کام جو ہے وہ پورے کرے، ٹھیک ہے۔ چھلی بار بک رہی ابھی تک، چھلی نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، کراری ہے، ہاں جی، میری باتیں پتہ نہیں کراری ہیں یا نہیں، اب آپ کو شاید مزہ آئے کہ نہ آئے، کیونکہ میں اصل میں یہ جو ولاگ آپ تک پہنچا رہا ہوں اس میں ابھی تک پیسوں کو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جس دن اس میں پیسوں کا عمل دخل شروع ہو گیا نا، تو پھر شاید مجھے بھی کوئی جھوٹ سچ ملا کے تو اس کو زیادہ ویو دلانے کے لیے، اس میں سنسنی پیدا کرنے کے لیے، نہیں نہیں میں ویسے نہیں کروں گا، پتہ نہیں کیوں فطرتاً میں ویسا نہیں ہوں، ورنہ کرنا چاہتا تو میں آغاز ہی انہی باتوں سے کرتا۔ فیک نیوز تو میرے پاس بنانے کا اتنا زبردست تجربہ ہے، تجربہ کیا ہے پتہ ہے، تجربہ نہیں ہے، پتہ ہے مجھے کہ کیسے بنتی ہیں، اور کیسے آپ کسی بھی چیز کے اندر، جیسے اب یہ جو پانی ہے، جو منرل واٹر جسے کہا جاتا ہے، یہ میرے حساب سے ناقص ترین پانی ہے، اور یہ ایمرجنسی واٹر اسے نام دینا چاہیے، کہ اگر آپ کو کہیں صاف پانی نہیں مل رہا، یا کہیں آپ کے پاس موجود نہیں ہے سہولت پانی کی، تو وہ بوتل آپ اپنے ساتھ رکھ لیں، یا وہ بوتل خرید کے آپ یوز کر لیں۔ تو کچھ لوگ تو روٹین میں اس کو یوز کرتے ہیں، روٹین میں ماسک لگا کے پھر رہے ہوتے ہیں گھر میں بھی، تو یہ ماسک لگانے کے لیے، گھر میں لگانے کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی باہر جانے کے لیے بھی لگانے کے لیے۔ آپ آکسیجن لیں، ہاں کہیں پولوشن ہے یا کہیں خرابی ہے وہاں پہ ایٹماسفیئر کی، یا ماحول نہیں ٹھیک، تو وہاں آپ ضرور کر لیں تھوڑی دیر کے لیے استعمال، اور پانی کا بھی یہی حساب ہے۔ اسی طرح ہی وہ باقی ڈرنکس ہیں، اور باقی شربت ہیں، اور باقی فروٹ ڈرنکس ہیں، فروٹے فروٹا فروٹی نام ان کے نام رکھے ہوئے لوگوں نے، کہ محسوس ہو کہ اس میں فروٹ ہے،
دماغ ہمارا جھوٹ جو ہے نا اور سچ کی تمیز نہیں کرتا. ہاں تب تمیز کرتا ہے جب ہم نے اس کے اندر تمیز رکھی ہو، کو کھانا رکھا ہوگا یہ بھائی انالیسز آپ نے اس پہ کرنا ہے کہ یہ باتیں اس طرح نہیں اس طرح ہے، تو پھر وہ آپ کا دماغ آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ بات غلط ہے جو آپ کو یہ بتا رہے ہیں. وہ آپ کی چھٹی حص جو چلتی ہے نا وہ آپ کے دماغ کے ڈیٹے کے اوپر چلتی ہے. لیکن ڈیٹے میں اگر آپ نے بھوسا بھرا ہوا ہے تو بھوسے سے پھر وہ آگ ہی جلنی ہے، سلگنا ہی ہے، دھواں ہی نکلنا ہے اور کیا نکلنا ہے. اس میں سے کسی خیر کی خبر نہیں آنی. صاف ستھری چیزیں اگر آپ نے رکھی ہوئی دماغ میں اور اچھی باتوں کو آپ نے گھسیڑا ہوا ہے وہاں پہ کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی حسد نہ کریں، حسد نہ کریں، سڑے نہ، کیونکہ سڑنے کا حسد کرنے کا نقصان دوسرے کو نہیں ہونا. دوسرے کو تو پتہ نہیں شاید کوئی فائدہ ہی ہو جائے، آپ کو نقصان ہوگا اور آپ مسلسل اپنی صحت کو گرائیں گے اور مشکلات کا شکار ہوں گے. تو یہ ہے کہ بس خیال رکھیں کہ اپنی زندگی کو آپ جس طرح کا گزارنا چاہتے ہیں یہ آپ کی سوچ پر منحصر ہے. آپ نے آج اور ابھی جو سوچ لیا 100% وہی ہوگا. اچھا یا برا یا بڑا یا چھوٹا جو بھی آپ سوچتے ہیں وہی ہوگا یا اس کے قریب قریب تک ہوگا. دولت آپ کے پاس ایک ہی ہے، وقت ہے، اور وہ محدود وقت ہے. یہاں آپ نے ہمیشہ نہیں رہنا، یہ ہر صورت ہے. اور پتہ نہیں جلدی چلے جائیں دیر سے چلے جائیں، وہ چند گھڑیاں، وہی جو چند لمحے ہیں جو آپ کے درمیان اور میرے درمیان بیت رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو سن رہے ہیں، یہی وقت ہے آپ کے پاس ہے. اور اس کے بعد جو وقت ہے وہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ چاہیں تو اپنی زندگی کو جانوروں سے بدتر، جانوروں جیسی یا اس سے اچھی انسانوں جیسی اور جیسی آپ چاہتے ہیں. آپ امیر کبیر بننا چاہتے ہیں دنیاوی لحاظ سے، امیر کبیر بننا چاہتے ہیں صحت، تندرستی، اپنی ذہنی صلاحیت، اپنی عزت کے لحاظ سے، آپ وہی چیزیں پرچیز کریں، انہی چیزوں میں آپ دخل کریں، انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جن لوگوں جیسا آپ بننا چاہتے ہیں ویسی سوسائٹی میں آپ بیٹھیں، ویسے لوگوں میں بیٹھیں. کم از کم آپ بنیں گے نہیں تو آپ کہلائیں گے ضرور کہ یار شریف آدمی ہے یا یہ محنتی آدمی ہے یا یہ فلانے کام کا ماہر ہے، کیونکہ آپ ماہروں میں بیٹھے ہوں گے تو آپ بھی انہی میں گنے جائیں گے. تو آپ یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ جس طرح کا یہ قطن، یا آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کی قسمت میں غریب رہنا یا امیر رہنا یا فلاں رہنا لکھا ہوا ہے. چیزیں ملتی ہیں قسمت میں، لاٹریاں بھی نکلتی ہیں، معجزات بھی ہوتے ہیں اور کرامات بھی ہوتی ہیں، اور اچانک بھی آپ کو چیزیں ملتی ہیں، اچانک آپ بچ بھی جاتے ہیں موت سے، اچانک آپ موت کے حوالے بھی ہو سکتے ہیں. یہ سب کچھ زندگی کا پارٹ ہے. پریشانیاں بھی پارٹ ہیں، مشکلات بھی پارٹ ہیں، اور خوشیاں بھی. خوشی آپ کے اندر ہے، آپ کے اندر موجود ہے. آپ کو کوئی چیز پسند ہے کھانے والی، جب وہ آپ کھائیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی. اور جب آپ اپنی پسند کی چیز نہیں کھائیں گے تو آپ کو، کھا تو آپ رہے ہیں پھر بھی لیکن آپ کو خوشی نہیں ہوگی. لہٰذا خوشی آپ کی زبان پر ہے، آپ کی زبان کے اندر ہے، آپ کے جسم کے اندر ہے، آپ کے دماغ کے اندر ہے. اس کو وہاں سے تلاش کر لیں اگر کر سکتے ہیں. نہیں کرنا چاہتے، آپ پریشان رہنا چاہتے ہیں تو آپ پریشان بھی رہ سکتے ہیں. اوور تھنکنگ، زیادہ سوچنا، زیادہ اڑنا اور سڑنا، مرنا کہ جی یہ ایسے نہیں تو ویسے نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ وقت نے کھڑے نہیں رہنا، اس نے دوپہر شام رات اور پھر دوبارہ صبح آ جانی ہے. اور جب رات ہے تو رات سے پریشان نہ ہو، کیونکہ رات کے بعد یقیناً صبح کا اجالا ہے. اور پریشان اگر آپ ہونا چاہتے ہیں تو دن کے اجالے میں پریشان ہو کہ اس اجالے نے، اس روشنی نے، اس آسانی نے ختم ہو جانا ہے. اور آسانی سے ہی بات کرتا چلوں کہ جب آپ مشکل میں جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں. تو لہٰذا اپنے آپ کو کمفرٹ زون، اکثر لفظ آپ کہتے ہیں جی فلانا کمفرٹ زون میں ہے، تو کمفرٹ زون سے ضرور باہر نکلا کریں، رہا کریں اس میں بھی تھوڑے عرصے کے لیے، 8 گھنٹے کمفرٹ زون میں بھی رہیں آپ. لیکن اس کے بعد آپ اب غبارے بکنے. جی غبارے، غباروں سے خیال آیا کہ ہم بھی تو غبارے ہی ہیں نا، مختلف سائز کے، مختلف رنگ و شکلیں بھی مختلف ہیں، تھوڑی تھوڑی ہیں جو بھی کہہ لیں. تو ہم سب میں ایک ہوا ہی بھری ہوئی ہے نا، جو سانس ہم لے رہے ہیں یہ ہوا ہی ہے. ہوا آئی کہ نہ آئی، سانس آیا کہ نہ آیا، تو یہ آہستہ 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 یہ ویسے بھی طبعی طور پر بھی یہ ختم ہو رہی تھی ہوا، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب پھس ہو جاتا ہے بالکل. تو یہ اس کے دوران بھی آپ کو کوئی نہ کوئی پن بھی لگ سکتی ہے، اور بھی کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے، کچھ چرا بھی سکتا ہے آپ کو، کوئی بگاڑ بھی سکتا ہے. تو یہ ہے کہ بس یہ خیال رکھیں کہ آپ نے جیسی زندگی گزارنی ہے نا، کامیاب لوگوں والی گزارنی ہے تو ان کی عادتیں اپنانی پڑیں گی. وہ میں اکثر اپنے ولاگز میں ذکر کرتا ہوں کہ ان کی کیا عادتیں ہیں، 4 5 6 جو ان کی میجر عادتیں ہیں وہ تمام لوگوں میں ایک سی پائی جاتی ہیں. تو وہ عادتیں اپنا لیں. اور ناکام رہنا چاہتے ہیں یا آرڈنری سی اپنا
عام سی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر وہ عام سی عادتیں اپنا لیں. باقی زندگی موت کا تعلق آپ کی صحت، آپ کی عمر اور آپ کے کاموں سے نہیں ہے. یہ اچانک بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ اپنے دم سے تو آپ صحت مند زندگی گزارنے کی کوشش ضرور کریں اور صاف ستھری زندگی گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو وقت بیت رہا ہے یہ کروڑوں اربوں روپے دے کر بھی، سب کچھ دے کر بھی آپ واپس نہیں لے سکتے. اور جو وقت آپ کے پاس بچ گیا ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے استعمال کریں. اور اگر آپ کو وقت کی ضرورت پڑ جائے اور آپ جانے والے ہوں تو کروڑوں اربوں روپے دے کر بھی آپ 1 گھنٹہ بھی نہیں خرید سکتے. بہت سے لوگوں کو یہ کہتے اور سنتے دیکھا گیا کہ مجھ سے اربوں روپیہ لے لو اور مجھے 2 3 4 سال کی زندگی اور دے دو. تو ایسا نہیں ہوتا. تو یہ ایک بار کی اننگ ہے، ایک بار کی اس کی سیکنڈ اننگ نہیں ہے. یعنی کہ میچ میں ہوتا ہے نا، ایک اننگ کھیلی ہے اس میں آپ نے کم سکور کیا تو اگلی اننگ میں آپ کچھ بہتر کر لیں گے. نہیں، غلطی دی گنجائش نہیں، غلطی گنجائش نشتا. ٹھیک ہے. تو آج سیاسی کوئی بات نہیں ہے بیچ میں، صرف اسی کو یاد رکھیں کہ زندگی آپ کی ہے اور آپ ہی اس کو بہتر کر سکتے ہیں اور اسی کو خراب کر سکتے ہیں. اور جو یہ کہتے ہیں نا قسمت میں ہماری یہ لکھا ہوا تھا، تو قسمت میں لکھا ہوا نہیں، قسمت بنانے والوں کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے کیا کیا کرتوتیں، کیا کیا حرکتیں، کیا کیا غلطیاں کرنی ہیں. ان کو پیشگی ہی قدرت کو معلوم ہے، اور وہ انہوں نے آپ کے سسٹم میں لکھا ہوا ہے وہ سارا. جو آپ نے جو کچھ کرنا ہے، جو آپ نے سوچنا ہے، آپ نے جو خیال پیدا کرنا ہے، جو گمان دل میں پیدا کرنا ہے، اس کا بھی قدرت کو پتہ ہے. لیکن قدرت اس کی ذمہ دار نہیں، ذمہ دار آپ خود ہیں اور آپ ہی اس کو جمع تفریق کرتے ہیں. تو اپنی جمع تفریق کو بیلنس رکھیے، کیونکہ بیلنس ہے تو زندگی ہے، بیلنس نہیں ہے تو بس مدار سے نکلے نہیں. اس سے پچھلے ولاگ میں بھی تھا کہ مدار میں چلیں اپنے، اور تیز رفتار چلنا چاہتے ہیں تو تیز رفتار ٹرینوں کی پٹری پر چڑھیں. اور پھر جب آپ اس رفتار میں چڑھ جائیں گے تو پھر آٹومیٹک آپ اس کو مینج کریں گے. اگر مینج نہیں کریں گے تو آپ گر جائیں گے اور آپ اس سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے. اپنا خیال رکھیے اور اپنے قریبی عزیز و اقارب کا بھی خیال رکھیے. جن تک کا آپ رکھ سکتے ہیں خیال، ان کا ضرور رکھیے. اپنے کمزوروں کا زیادہ خیال رکھیے. جو کمزور ہیں آپ سے، جو کم وسائل رکھتے ہیں، ان کو اپنے وسائل میں حصہ دیجیے اور خوشی سے دیجیے. آپ ایک دیں گے، مجھے یقین ہے کہ 10 تو آپ کو ضرور ملیں گے. اسی کے ساتھ خدا حافظ.